آج ہم نے اے پی سی دیکھی. 1 سال اسرائیل کے ظلم کو ہو چکا ہے. وہ ظلم یمن تک پہنچ گیا, پھر وہ لبنان تک پہنچ گیا. شام پہلے متاثر تھا, اب ایران کی طرف بڑھ رہا ہے. پاکستان ایران کے بعد نظر آ رہا ہے بہت سارے لوگوں کو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ رسپانس پاکستان نے دیا ہے اے پی سی بلا کے 1 سال کے بعد, دیٹ از انف, دیٹ واز گڈ انف, یہی ہمیں کرنا چاہیے, یہی ہم کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کچھ اور کر بھی نہیں سکتے ہیں؟ یہ 70 کی دہائی نہیں ہے کہ جو ہمارے پائلٹس وہاں جا کے لڑیں. یور ویوز آن اٹ سر. یس بریگیڈیئر صاحب, یور آن ایئر, پلیز کنٹینیو سر. ہلو, آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ بریگیڈیئر صاحب, کین یو ہیئر می؟ رائٹ, آئی تھنک ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی. ایک منٹ جی, کوشش کرنا سے بریگیڈیئر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو پلیز رسپونڈ کیجیے گا. یقیناً کو ٹیکنیکل گلچ ہوتا ہے. پی ٹی آئی جاتے جاج کا پوکی انٹرنیٹ سلو تھو, فائر وال ہے ہو جگہ پو یہ پرابلم سیدھا رہنا ہے. میں ٹیم کے چندم کے وری کنیکٹ کن وری ڈائل کن لائن تے اچھی لائن تے رائٹ سان لائن تے آنے پہ کنیکٹ پہ وری تھا. پر واضح ہے کہ اج پی ٹی آئی ڈکھیو ڈی ہن کریا چھو جو کرے گنڈے پور صاحب تے الہی سوال کھایا میں کہ گنڈا پور صاحب پی ٹی آئی جا آہن نہ آہن 50-50 آہن, پورو ہن پاسے آہن پورو ہن پاسے آہن, خبر کون تھی پئے گنڈا پور صاحب آہن कंहिं जा پی ٹی آئی جا कंहिं ॿिए जा. छो जे करे काफ़ी माण्हुनि हुननि खे हाणे एस्टेब्लिशमेंट जो बि नुमाइंदो चवणु शुरू करे छॾियो आहे. बट अगेन क्रिटिसिज़म थींदी आहे जॾहिं 24 कलाक चीफ मिनिस्टर ग़ाइबु रहे, हुनखे आदत हुजे ग़ाइबु थियण जी, ग़ाइबु थियण खां मोटी अचे ऐं साॻी ललकारूं ॾेई के असां न छॾींदासीं, असां इंसाफ़ कंदासीं. ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू कैन हियर मी सर. اسلام. تھینک یو فار کمنگ سر, جزاک اللہ. سر آپ کی نظر میں پاکستان نے جو آج اے پی سی کی ہے, کیوں کی ہے, کیا وجہ ہے؟ کیا ہمیں فلسطین اور یمن اور لبنان میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی ٹینشن ہے, یا جماعت اسلامی کا پریشر تھا, یا پھر کوئی اور وجہ آپ کی نظر میں؟ اصل میں تو جو کچھ آپ نے خود ہی کہا, جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے, جو کچھ لیبنان میں ہو رہا ہے, جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اور جس طرح وہ اس کو پورٹرے کر رہا ہے, اس پہ تو پاکستان حکومت کا ایک سٹانس ہونا چاہیے. اور جو پاکستان حکومت کا جو بھی سٹانس ہوگا, وہ چونکہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ آلریڈی اس بات کے اوپر ایک ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہیں, تو وہ پاکستان کا جو رسپانس ہوگا جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس کو ریپریزنٹ کرے گا, اس کو ظاہر کرے گا. تو ابھی میرا خیال ہے کہ اے پی سی ایک اسپیسیفک ریزن پہ اس چیز کو غالباً فردر اسٹرینتھن کر دیتی ہے کہ جی ایک آواز جا رہی ہے. لیکن دنیا کے تمام ممالک, ایون دیکھیں نا, مسلمان ممالک کی تو ہم بات کرتے ہی ہیں, لیکن مسلمان ممالک کے علاوہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں, اور ساؤتھ افریقہ کی مثال اس میں آپ اپنے سامنے رکھیے گا, اور اسپین کی مثال اپنے سامنے, آئرلینڈ کا اپنے مثال دیکھی کہ انہوں نے تو یہاں تک کیا کہ انہوں نے اپنے ملک سے اسرائیلی ایمبیسیڈر کو بھی نکال دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جا کے ساؤتھ افریقہ نے ایک باقاعدہ جینوسائیڈ کا جس کی رولنگ بھی آ گئی آئی سی جے کی. اب دنیا میں بات یہ ہے کہ اس وقت میرا نہیں خیال کہ کسی حکومت کے خاص اسٹانس کی ضرورت ہے, کیونکہ جب آئی سی جے نے یہ کہہ دیا کہ جی وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور نیتنیاہو جو ہے وہ وار کرمنل ہے, اور آئی سی جے نے جب یہ کیا تو انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ 3 حماس کے لیڈروں کو بھی کہا اور نیتنیاہو کو اور 2 ان کی کیبنٹ کو بھی کہا. تو یہ چیزیں حقیقت بن چکی ہے. اب ان حقیقت کے اوپر دنیا جو ہے وہ منہ چرا رہی ہے, دنیا اس کے اوپر کیونکہ امریکہ جو ہے وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے, اور امریکہ بہادر جب پیچھے کھڑا ہوگا تو صاف ظاہر ہے اس وقت تو اسرائیل جو ہے وہ اس کا پپٹ ہے نا, یا امریکہ پپٹ ہے اسرائیل کا, اسرائیل امریکہ کا پپٹ ہے, کیونکہ اسرائیل جو کچھ امریکہ کو کہتا ہے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن وہی کرتی ہے, اور امریکہ جو کچھ اسرائیل کو کرتا ہے, جو امریکہ دنیا میں جو کچھ کرنا چاہتا ہے دہشت گردی کو پھیلانے کے لیے, جب وہ خود ڈائریکٹلی اس میں حصہ نہیں لے سکتا, جب لینا چاہتا تو وہ پھر اسرائیل کو استعمال کرتا ہے, اور پھر اسرائیل کو وہ تمام وہ ہتھیار دیتا ہے, تمام وہ میونیشن دیتا ہے, جس طرح وہ افغانستان میں ہتھیار چھوڑ کے گیا تھا کہ طالبان کے حوالے ہوں اور وہ جا کے دنیا میں دہشت گردی, پاکستان میں دہشت گردی کریں, تو اس طرح وہ اسرائیل کو ہتھیار دے رہا ہے کہ جا کے وہ فلسطین میں اور لبنان میں اور صدر لبنان میں مسلمانوں کو مارے. تو ایک عجیب سی سچویشن ہے جو پیدا ہوئی ہے, اور اس کے وہ ایران نے جو سٹانس لیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. جس وقت تک اس کو اسرائیل کی ہٹ درمی کو اور ان کی جینوسائیڈ کو اور ان کی باربرزم کو چیک نہیں کیا جائے گا, تو یہ تو انسان کے بچے نہیں ہیں, یہ تو حیوانوں سے بھی بدتر ہے.
یہ وہ ہر وہ کام کرتے رہیں گے جو بچری کو، جو مسیکر کو اور جو جینوسائڈ کو ایڈوکیٹ کرتا ہے. اور یہ ہماری امریکہ کے ساتھ غلامی کا ہی رشتہ ہے تقریباً. اسی کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں بریگیڈیئر صاحب ہم ایران کے ساتھ کھل کر یکجہتی کا اظہار نہیں کر سکتے، ان کو سپورٹ کا اظہار نہیں دے سکتے کیونکہ امریکہ کا ہمارے اوپر بہت دباؤ ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. بلکہ یہ تو ہے کہ ہم تو اپنی گیس پائپ لائن کے اوپر بھی امریکہ سے ڈفر نہیں کرتے. ایران کے ساتھ ہماری ایک گیس پائپ لائن بننی ہے جو پاکستان کے اندر کتنی تیل، سستا تیل لے کے آ سکتی ہے، گیس لے کے آ سکتی ہے. رشیا جو ہے وہ جو آپ کو تیل دینے پر ہم تو اس کو نہیں اسٹینڈ کر سکتے. سر وہ کہتے ہیں سر دشمن تو باقی بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. ہم نے کیوں دشمن کے دوست کے ساتھ دوستی کر لی ہے؟ ہماری تو دشمنی اسرائیل سے ہے، ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہے. اور اسرائیل کا ریموٹ امریکہ کے ہاتھ میں، جو امریکہ کا ریموٹ ہے وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے اور ہم ساری امریکہ کی مانتے ہیں. تو ایک طرف ہم اسرائیل کو ایز اے ریاست تصور نہیں کرتے ہیں، دوسری طرف ہم وہ سارے کام کرتے ہیں جو اسرائیل چاہتا ہے کہ ہم کریں تھرو امریکہ. عجیب سی بات نہیں ہے سر؟ نہیں، وہ اچھمبے کی تو بات ہے. دیکھیے یہ اس بات میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ امریکہ ایک بڑی طاقت ہے اور اس کے بہت سارے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں. اب ان تعلقات کی جو وہ ریزننگ ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے. اکنامک تعلقات بھی ہوتے ہیں، کمرشل بھی ہوتے ہیں، ملٹری ٹو ملٹری بھی ہوتے ہیں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کو بھی ہوتے ہیں. ہمیں صرف جو ہمارا پرابلم ہے کہ ہم نے اپنے تمام انڈے ایک باسکٹ میں ڈال دیے اور وہ باسکٹ ہے امریکہ. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اب آج چائنا کے ساتھ جو آپ کے تعلقات متاثر ہو رہے ہیں، اور پچھلے دنوں چائنیز کا ایک ریئیکشن ایمبیسڈر کا غالباً انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی پہلے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ہائی پرائورٹی پہ ہیں، اب وہ کہتے ہیں جی جسٹ پرائورٹی. آپ اس سے اندازہ لگائیے نا کہ کیا فرق آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک طاقت کی وجہ سے ہم باقی جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں جو اس میں صرف یہ کہ خود فنکشن کر رہی ہیں بلکہ وہ اپنے ساتھ الائنسز بھی بنا رہی ہیں، ہم ان کو بھی ناراض کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم نہیں کھڑے ہو رہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تعلقات رکھنا ایک ریکوائرمنٹ ہے، لیکن ان تعلقات کو سر پہ سوار کر لینا اور دوسروں کو ناراض کرنا یہ تو دنیا کا کوئی ملک نہیں کرتا نا. ہر ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ اور نیشنل آبجیکٹو کے حساب سے بات چیت کرتا ہے. ہمیں بھی اسی طرح سوچنا چاہیے کہ ہمارے رشیا کے ساتھ کیا انٹرسٹ ہیں، ہمارے چائنا کے ساتھ کیا انٹرسٹ ہیں، ہمارے یورپین یونین کے ساتھ کیا انٹرسٹ ہیں اور ہمارے مسلم ممالک کے ساتھ کیا انٹرسٹ ہیں، اور ان کو بیلنس کر کے ہمیں اپنے تعلقات کو قائم کرنا چاہیے. بریگیڈیئر صاحب کچھ آپ سے پولیٹیکل سوالات بھی پوچھنا چاہوں گا ود یور پرمیشن سر. ہم جانتے ہیں کہ سر اس اے پی سی میں سبجیکٹ تو اسرائیل اور فلسطین ہی تھا، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ملک کے حکمرانوں کی اولین ترجیح آئینی ترمیم ہے، اور اس آئینی ترمیم میں سب سے بڑی رکاوٹ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. اور آج میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف بھی موجود تھے، بلاول صاحب بھی موجود تھے، آصف علی زرداری صاحب بھی موجود تھے، مولانا صاحب بھی وہاں موجود تھے. اور بہت ساری طرف سے یہ اشارے دیے جا رہے ہیں کہ بیک ڈور ڈپلومیسی میں پوری کوشش یہی کی گئی کہ مولانا صاحب کے اوپر ساتھ مل کر دباؤ ڈالا جائے، کیونکہ ایک ایک کر کے تو سب نے ملاقاتیں کر لیں، وہ پھر بھی مان نہیں رہے ہیں. تو شاید آج سب نے کہا کہ مل کر ہم مولانا صاحب کو ایک ہی میز پہ لے آئیں گے اور ان کو راضی کر کے چھوڑیں گے. کیا آپ کو بھی یہ لگتا ہے سر؟ کہ اللہ نہ کرے مولانا صاحب راضی ہوں، اور آئینی ترمیم کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے درمیان کوئی میثاق جمہوریت کا ایک معاہدہ ہوا تھا. ذرا آپ اپنے ٹائم میں ان کی کلازز کو اٹھا کے پڑھیے گا، کیا اس کی کلازز کو امپلیمنٹ کر لیا گیا؟ جہاں پہ اس کی ایک کلاز تھی کہ ہم جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے یا جو پریشر میڈیا کے اوپر ہے یا جو ریپریشن ہے ہم اس کو ختم کریں گے. یہ دو پارٹیوں کا عہد تھا میثاق جمہوریت. تو کیا وہ ہو گیا؟ نہیں. کیا ضرورت ہے؟ کیا کون سا آفت آئی ہے کہ جی آپ نے ہماری آئینی ترمیم جو ہے وہ کرنی ہے؟ پاکستان اس آئینی ترمیم کے بغیر بھی ٹھیک چل رہا ہے، بلکہ یہ آئینی ترمیم آپ لوگوں کے اوپر اس برے طریقے سے اثر انداز ہوگی کہ پاکستان میں سانس لینے کی گنجائش نہیں رہے گی. سر پاکستان کی تاریخ میں مولانا صاحب نے، کیونکہ مولانا صاحب کے والد صاحب تھے جنہوں نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں
ووٹ دیا تھا, اور وہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ذوالفقار بھٹو صاحب کی سربراہی میں بڑی مشکل سے بنایا گیا تھا. تو اب آپ اس کانسٹیٹیوشن کی روح کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو مجھے تو نہیں پتا کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے جہاں کانسٹیٹیوشن کو ڈینائی کر کے ایک اپنی ضرورت کے تحت, اپنی فیسلٹی کے تحت, اپنی حساب کے تحت جو ہے وہ کوئی چیز قائم کر دی جائے. آپ نے اگر کرنا ہے تو آپ اپنی کرمنل کورٹس دوسری بنائیں. آپ کو کرمنل کورٹس جو ہے ان کے ججوں کی تعداد بڑھا دیں. آئینی ریفارم جو جوڈیشل ریفارمز ہیں, یہ کیا ہے کہ یہ کون سا ریزن اور کون سا لاجک بنتا ہے کہ یہ ایک ادارہ کام نہیں, ایک ہے تو دوسرا بتا دو. تو بھائی پھر اس کے مطلب یہ ہے کہ ایک منسٹری کام نہیں کر رہی ہے تو ایک اور منسٹری بنا دو, ایک حکومت کام نہیں کر رہی ہے تو دوسری حکومت بنا دو. یہ تو کوئی لاجک نہ ہوا نا. اور سر آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کوئی سٹنگ چیف منسٹر لاپتہ ہو جائے؟ ہیلو سر آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے سٹنگ چیف منسٹر لاپتہ ہو جائے سر؟ دیکھیے اب کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, چیف منسٹر کا لاپتہ ہونا بھی بہت بڑا سوال اٹھا دیتا ہے. اور اب بیچارے گنڈا پور صاحب کے اوپر سر کانسپریسی تھیوریز بن رہی ہیں. سوال تو پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سوال تو پاکستان کے اندر روزانہ اٹھ رہے ہیں. تھینک یو بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. بٹ ایکڑی گال سانگے بریگیڈیئر صاحب بھی سمجھائی کہ پاکستان میں اتنا مسئلہ ہے